سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن کو اس دنیا سے وصال کے بعد جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہیں: ایسا علم جس کے حصول کے بعد لوگوں میں اس کی اشاعت کی گئی ہو، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ قرآن جو اس نے کسی کو تلاوت کرنے کی غرض سے تحفے کے طور پر دیا ہو، وہ مسجد جو اس نے عبادت کے لیے بنوائی ہو، مسافر خانہ یا نہر جو اس نے جاری کروائی ہو، اور وہ صدقہ جو اس نے اپنی تندرستی اور حیات میں اپنے مال میں سے دیا ہو، یہ وہ نیکیاں جن کا اسے موت کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ ناظرین کرام، آج کا دن قلب پہ بہت بھاری ہے۔ 8 شوال قریب ایک صدی پہلے یعنی 1344 ہجری کو بھی آئی تھی ناظرین، اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے اگر عیسوی کیلنڈر کی میں بات کروں تو 21 اپریل 1925 بنتا ہے، جو عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انتہائی بھاری تھی۔ بات یہ ناظرین کہ یوم انہدام جنت البقیع یقیناً ایک تاریخی المیہ ہے، اور وہی بات کہ جنت البقیع اور مدفونین جنت البقیع کے جو فضائل ہیں وہ رہتی دنیا تک روز روشن کی طرح بالکل ناظرین روشن ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، غلام کے لیے، ایک عاشق کے لیے مدینے کی سرزمین میں، مدینے کی فضاؤں میں، مدینے کی ہواؤں میں جو لطف ہے، جو ٹھنڈک ہے، جو بھینی بھینی خوشبو ہے، جو کشش ہے، وہ دنیا کی کسی اور جگہ، کسی اور چیز میں ناظرین موجود ہی نہیں ہے۔ کہ ہر مسلمان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار مدینے جانا نصیب ہو جائے، اور جب وہ غلام اپنے آقا کہ روضے پر یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لے اور سلام عقیدت پیش کر دے، تو پھر وہی غلام سلام کی غرض سے سر جھکا کر انتہائی ادب کے ساتھ جنت البقیع شریف کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ یہ خواہش بھی دعا بن کر ایک غلام کے دل میں قبولیت کے پر تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ کاش اس کی زندگی کا خاتمہ بالخیر مدینے میں ہو جائے، کاش یہ سانسیں اسی وقت رک جائیں، اسی پل رک جائیں، اور اسے مدینے کی مقدس و عظمت والے قبرستان یعنی جنت البقیع میں 2 گز جگہ مل جائے، کاش اسے گنبد خضرا کے سائے میں وہ پل، وہ لمحہ نصیب ہو جائے کہ اجل آئے، موت کا پیغام آئے، اور کچھ لمحوں کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا ہو اور اسے جنت البقیع شریف کے اندر مدفن کر دیا جائے۔ مدینے پہنچ کر ناظرین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرنا، مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی، مسجد قباء میں نماز کی ادائیگی، جنت البقیع میں حاضری اور وہاں کے مکینوں کو سلام عقیدت پیش کرنا، اپنے لیے بقیع مانگنا اور بقیع والوں کے توسط سے دعا کرنا ہر غلام کا، ہر عاشق کا طریقہ ہے۔ آج ناظرین 8 شوال ہے، اور آج ہر غلام کا دل مغموم ہوتا ہے، کیونکہ آج ہی کے دن مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا تھا، یعنی مکمل طور پہ ان کو بلڈوز کر دیا گیا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس جنت البقیع کی مقدس سرزمین پر مزارات کو مسمار کیا گیا ناظرین، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بے شمار ہستیاں آرام فرما ہیں۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے ناظرین جس میں آپ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ 3 بیٹیوں کی قبور اطہر موجود ہیں۔ یہ وہ مقدس زمین کا ٹکڑا ہے ناظرین جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دفن فرمایا۔ یہ زمین کا وہ مقدس ٹکڑا ہے ناظرین جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کے تمام ازواج مطہرات اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں۔ نواز رسول حضرت امام حسن علیہ السلام اسی مقدس قبرستان میں ناظرین آرام فرما ہیں۔ اسی مقدس قبرستان میں یہیں پر ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی ناظرین یہیں پر آرام فرما ہیں اور یہیں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور کئی ائمہ اہل بیت بھی آرام فرما ہیں۔ انہی میں ناظرین امام باقر علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بھی ناظرین جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں پکارا کرتے تھے، جن کی قبر اطہر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اترے اور سرکار نے جن کے لیے دعا فرمائی، اسی مقدس قبرستان میں آپ آرام فرما ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپھیاں بھی یہیں پہ آرام فرما ہیں۔ یہیں چچا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کس ہستی کا ناظرین نام لوں کہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور بے شمار تابعین، بے شمار تبع تابعین، بے شمار اولیاء کرام اور دیگر خوش بخت مسلمان اور شہدائے رائے حق اسی سرزمین پر، اسی ٹکڑے میں، اسی جنت البقیع شریف میں تشریف فرمائے ناظرین کہ جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے، جس کی ابتدا 3 شعبان المعظم کو 3 ہجری کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن سے ہوتی ہے ناظرین۔ بقیع میں دفن ہونے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا ناظرین ہے، اور ایک طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ جنت کا پرمٹ ہے، جنت کا پروانہ ہے۔ بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کو ہو سکے وہ مدینے میں مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جس کی مدینے میں وفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک ایسا موقع ہے کہ 100 برس کے قریب تقریباً ہو گئے، لیکن یہ غم آج بھی امت کے سینے میں اسی انداز سے تازہ ہے کہ جن مزارات سے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی وابستگی ہے، روحانی وابستگی ہے، ان کا انعدام یقیناً ایک بہت بڑا زخم ہے۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ آج 8 شوال یوم انعدام جنت البقیع ایک تاریخی المیہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جنت البقیع کی جو تاریخی حیثیت ہے اس پر بھی گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن 8 شوال المکرم اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے، وہ مسلمان کے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور کے صحابہ سے، اہل بیت اطہار اور خاص طور پہ اولیاء کامرین سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے غم کا دن ہے، تکلیف کا دن ہے کہ آج کے دن کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے علاوہ جتنے حضرات اہل بیت اطہار اور دیگر اکابرین امت جو تشریف فرما ہیں، ان کے مدارات کو جس انداز سے شہید کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو قراردادیں پاس ہوئیں اور یاد دہانیاں ہوئیں، اس کے باوجود آج تک اس کو اپنی اصلی شکل میں بحال نہیں کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک المیہ ہے، دل میں ایک درد ہے، تکلیف ہے۔ میرے گھر کی دیوار اگر کوئی توڑتا ہے، میرے گھر کی کھڑکی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، میرے گھر پہ کوئی پتھر مارتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور اس سے دل اتنا وابستہ ہوتا ہے اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے، اپنی جگہ سے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس غم کو کبھی نہ کبھی بھرنے کا موقع مل بھی جائے کہ اس سے اچھا مکان لے لوں۔ لیکن جس مسلمان کی قبر کے لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس قبر پہ پاؤں نہ رکھا جائے، اس قبر پر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ جس سے دنیا والوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح قبر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائی کہ جہاں بلڈوز کیے گئے ہوں، مزارات کو شہید کیا گیا ہو، قبروں کو ہٹا کے راستے بنا دیے گئے ہوں، اندازہ لگائیے کہ قبروں کی بالکل وہ جو پہچان ہے ان کو ختم کر دیا گیا ہو، تو یہ کس قدر دل آزاری والا معاملہ ہے۔
بہرحال اس پر بڑا دل رنجیدہ ہے. آپ نے تاریخ حیثیت کی بات کی ہے, میں اس پر آ جاتا ہوں. دیکھیے اس کو جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے, بقیع غرقد بھی کہا جاتا ہے, اور بقیع المقابر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اچھا, بقیع جو ہے وہ عرب کے لوگ اس میدان کو کہا کرتے تھے جس میں درخت وغیرہ موجود ہوں, اور غرقد جو ہے وہ ایک خاردار درخت کو کہا جاتا تھا. تو اس جگہ پہ خاردار درخت موجود تھے, تو اس وجہ سے اس جگہ کو غرقد کہا جاتا تھا. اور بقیع غرقد یعنی وہ جگہ کہ جہاں پہ غرقد کے درخت موجود ہیں اس میدان کے اندر. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لا کر ایک ریاست کا قیام فرمایا, اور جب ریاست کا قیام کیا تو اس میں چند چیزیں ضروری تھیں. ان میں ظاہر کے قبرستان کی ضرورت بھی تھی, اور جب مہاجرین و انصار وہاں تشریف فرمائے, کسی کا بھی ظاہر کے انتقال ہوگا تو ان کے لیے جگہ کوئی نہ کوئی متعین کی جائے گی. تو جیسا بھی آپ نے ذکر کیا, حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن 3 ہجری میں یہ پہلے صحابی ہیں کہ جن کی شہادت ہوتی ہے, اور مہاجرین و انصار میں سے پھر دیگر لوگوں کی شہادت انتقال ہوتا ہے ان کا, پھر انہیں یہاں پہ دفن کیا جاتا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو بقیع غرقد کے اعتبار سے جو اس دور میں مشہور تھی, اس جگہ کو متعین فرما دیا مسلمانوں کے قبرستان کے لیے. اچھا, اس میں قطع کلام کی معذرت کے ایسا ہی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے سب سے پہلی شخص, جی میں نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہ انصار میں سے تھے. اچھا, اب جب پہلی شہادت یہاں پر یعنی پہلا انتقال یہاں ہوتا ہے, پہلی تدفین یہاں پر جب ہوتی ہے, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ایک جگہ میسر آئی, پھر درخت کٹتے چلے گئے, جگہ میں توسیع ہوتی چلی گئی, اور پھر مسلمانوں کی مقابر وہاں پہ جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی. یہاں پہ ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی کے اندر لکھا کہ عرب کے لوگ بعض اوقات قبر کو یا قبرستان کی جگہ کو جنت بھی کہہ دیا کرتے تھے. تو اس دور کے اندر تو بقیع غرقد مشہور تھا, اور یہی مشہور چلتا ہوا آ رہا ہے یہ, لیکن جو ہے بعد میں اب غلط العام ہو کر یہ جنت البقیع ہو گیا. تو کوئی حرج بھی اس کے اندر نہیں ہے کہ جب جنت البقیع لوگ کہہ رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور تشریف فرما جہاں پر ہے وہ جگہ جنت کا ایک ٹکڑا ہو گیا. تو حضور کے قدمین شریفین ظاہر ہے کہ کتنی مرتبہ بقیع کی طرف گئے, کتنی ایسی روایات ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقیع تشریف لے جاتے تھے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے جہاں ریاض الجنہ موجود ہے, وہیں پہ اس سے آگے جنت البقیع بھی موجود ہے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا, میں اگر عشق کی نگاہ سے اگر اس بات کو دیکھوں اور سمجھوں, پھر یہ غلط العام کیسے ہوا؟ یہ تو صحیح العام ہو گیا نا پھر اس کا مطلب کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ملی تو وہ جنت البقیع ہو گیا. بس پورا مدینہ منورہ ہی جنت ہے. سبحان اللہ. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین جہاں زیادہ لگے, اس جگہ کو جو ہے ریاض الجنہ قرار دی گئی حضور کے قدموں کی وجہ سے. اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات میں اور یہاں پہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے عرض کروں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے, کثیر احادیث ہے اس پر, میں ایک برکت کے لیے حدیث مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر شق ہوگی. اللہ. اور پھر حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے. اللہ. اس کے بعد ہم اہل بقیع کی طرف جائیں گے. اللہ. اور کہا کہ وہاں سے لوگ اٹھیں گے, اور اسی قبرستان میں تدفین ہونے والے مسلمانوں کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہاں سے 70,000 افراد ایسے اٹھیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا ان کے چہرے 14ویں کے آسمان اللہ اللہ سبحان اللہ. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ہر شخص جس میں ذرہ بھر بھی ایمان موجود ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرا مسکن مدینہ ہو, میرا مدفن مدینہ ہو. اللہ اللہ. یعنی وہ چلتا ہے وہ. اور جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سارے تناظر میں وہ شعر لکھا, کہتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, کہ یہاں شفاعت بھی مل رہی ہے, انعام بھی مل رہا ہے, اور افضل ترین جگہ وہی ہے تدفین کے لیے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس اور حضور کے قرب میں نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. میں جب آپ حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو میں قربان جاؤں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور مقام شیخین کریمین پر, کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں فرما دیا کہ سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا اور میرے ساتھ ہی دونوں اٹھیں گے. یعنی مقام کا تعین اعلان کر کے بتلا دیا کہ کیا ہے. سبحان اللہ. جی بات ذرا آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب کہ وہ عطا کر دو بقیع پاک میں مدفن کہ میری بن جائے تربت یا شہ کوثر مدینے میں, جس جگہ پہ آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000 اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام. ذرا فضیلت جنت البقیع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل بقیع پر سلام ہو. جنت البقیع یہ جنت کا ایسا ٹکڑا ہے جہاں وہ مقدس نفوس مدفون ہیں جنہیں براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے. اللہ.
اور جنت بقی یا بقی الغرقد کے مدفونین کے لیے اگر کوئی اور باعث برکت بات نہ بھی ہو تو صرف یہی کافی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں توجہ فرماتے تھے تو تب بھی اہل بقی پر توجہ اور نظر پڑتی تھی، اللہ اور آج بھی اہل بقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدفون۔ سبحان اللہ۔ اچھا، باتیں کرنے آپ باقاعدہ جاتے تھے رات کی پہر میں اور باتیں کیا کرتے تھے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور آپ دیکھیے جنید بھائی کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے، اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر یہ وحی فرمائی کہ ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لهم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل بقی کے پاس تشریف لائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ، اور بعض روایات میں تو یہاں تک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری پہر میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بقی میں تشریف لاتے تھے اور یوں دعا کرتے تھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے اہل ایمان کے گھر، اے اہل ایمان کے گھروں تم پر اللہ کا سلام ہو، وآتاکم ما توعدون غدا مؤجلون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا فرما دیا ہے، وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اور انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، اے ہمارے رب اہل بقیع غرقد کی مغفرت فرما دے۔ اچھا جی مفتی صاحب، ذرا اسی کنٹینیوٹی میں فضائل ہم مفتی صاحب سے اگین لیتے ہیں، لیکن اس میں جو مدفونین ہیں ظاہر ہے ان کا مرتبہ، ان کا مقام، وہ تو کیا ہی کہنا کہ اگر سیدہ پاک سے بات کا آغاز کریں تو بات کہاں تک جاتی ہے، ذرا بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو مسلمانوں کو دفن کرنے کے لیے پوری روئے زمین ہے کہ جہاں چاہیں انہیں دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو خاص فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امرت بہذا الموضع، کہ مجھے اس مقام کے انتخاب کا حکم دیا گیا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنی ہوئی ایک زمین ہے اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمتوں کا مرکز اور مرجع بنانا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد ہماری طرح وہ اپنی دکانوں پر جا کر نہیں بیٹھ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کی دعا کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، تو اگر حضرت عمر نے دعوت اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دکان پر ہی بیٹھنا تھا تو پھر کائے کی تقویت؟ اللہ نہیں، وہ لوگ اسلام کے مجاہد تھے، وہ حضور کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کی جد و جہد کرتے تھے، اور اس راہ میں یعنی تواصی بالحق کی راہ میں جتنی بھی پریشانی آتی تھی تواصی بالصبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی اگر آپ کو ظاہری تصویر دیکھنی ہو تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز یا آپ کے صحابہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار و آمادہ نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب آپ خود غور فرمائیے کہ ایک طرف تو یہ اللہ کا انتخاب ہے اور دوسری طرف وہ لوگ کون ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے انصار صحابہ میں تدفین جن کی ہوئی ہے عثمان بن مظعون ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب، انصار میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوری مہاجرین میں جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ، مہاجرین میں جو سب سے پہلے وہاں پر مدفون ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون وہو میت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بوسہ دیا اللہ، اس حال میں کہ آپ وفات پا چکے تھے، وہو یبکی، اور آپ رو رہے تھے، وعیناہ تذرفان، اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو اپنے بیٹے ابراہیم کی میت سے خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون، ہمارے
آگے چلے جانے والے صالح کے ساتھ جا کے مل جا۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح جب سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے ان کی میت سے بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا الحقی، اور وہی کلمات جو میں نے عرض کیے اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا، تو یہ آپ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ پہلا شخص مہاجرین میں سے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیا اور چھوڑ دیا سب کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسا انعام عطا فرماتا ہے کہ ہمیشہ کی ان کو زندگی اور ایسی نعمتیں کہ ان کی قبور ایسی ہیں جیسے حقیقتاً جو حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو وہاں جتنے بھی افراد مدفن ہیں ہر ایک نے اس کو، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب فرمایا اور دوسرا پھر ہر ایک جانے والے نے وہاں پر ایک گلشن سجا دیا ہے۔ اللہ امہات المومنین کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی نسبت ان ازواج مطہرات سے کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تمہارا تعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، یہاں اضافت کی گئی یا نساء النبی، نبی کی ازواج ہونے کی وجہ سے ایسا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ آپ غور فرمائیے کہ بیوی کو شوہر سے کس قدر قرب ہوتا ہے۔ اگر حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ ایک بنجر زمین پر پہاڑی پر قدم رکھے اور اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑے تو اللہ تعالیٰ اسے شاعر اللہ فرماتا ہے۔ اللہ، تو جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسا ہو، ان ذوات قدسیہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا انسان بیان نہیں کر سکتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرمایا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایسی مقدس خواتین وہاں آرام فرمائے۔ مزید یہ کہ اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے جو بات ہو رہی تھی۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا خود حکم دیا ہے کہ اللہ رب کریم نے مجھے امر فرمایا کہ میں اہل بقیع کے پاس تشریف لاؤں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجوں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وعدنی ربی ان يدخل الجنت 70,000 من امتی لا حساب علیہم ولا عذاب، کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اہل بقیع کے بارے میں ہے، اہل بقیع کے بارے میں ہے۔ جی، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بقیع کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک اہل کتاب میں سے ایک عالم ابن راس جالوت اس مقام سے گزرا اور اس نے کہا یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے ہاں ہماری سابقہ اس آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کی امت میں 70,000 افراد ایسے قیامت کے دن یہاں سے اٹھیں گے کہ جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں۔ یعنی اس جگہ کو اس نے مینشن کر کے، اس جگہ کو اس نے مینشن کہا اور کہا کہ تورات میں اس کا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدینے میں رہنا، مدینے میں مرنا اور پھر بقیع مدفن ہونا، ہر عاشق یہی دعا کرتا ہے کہ جمعے کا روز ہو، گنبد خضرا کا سایہ ہو، شہادت کی موت ہو اور بقیع نصیب ہو۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کے لیے جہاں بے شمار کامیابیاں دین اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو وقت آخر ہے اس کا ایمان سلامت ہونا، اور وقت آخر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے فرمائے ہیں ان کے حصول کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں ان سب کا نچوڑ یوں بن جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی کا سارا سامان جمع کر کے مدینہ منورہ پہنچتا ہے، حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے تو بس یہ اس کی زندگی کی معراج ہوتی ہے۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ جب بندہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ بس قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، یعنی اب میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یقیناً لوگوں کے پیش نظر ہوتی ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ منورہ میں مرے کہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جب یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو براہ راست شفاعت کا مرکز ہے،
یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں. اور پھر اکابرین امت یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے تو یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تو یہ کہ وہ انہوں نے سوائے حج فرض کے اپنا قدم مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکالا, یہاں تک کہ اجابت کے لیے بھی وہ جاتے تھے, ایک قدم باہر ایک قدم اندر, تاکہ اگر میرا وقت آخر ہو تو یہ اسی سرزمین پر میری روح نکلے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی جو عشرہ مبشرہ بھی ہیں, امیر المؤمنین بھی ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مراد بھی ہیں, مراد رسول بھی ہیں, ان کا حج کے موقع پہ یہ دعا کرنا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, یا اللہ میں تیری راہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں, لیکن شہادت کی موت مجھے کہیں اور نہ ملے بلکہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما. تو یہ جو تمنا ہے مدینے میں جینے کی, یہ جو تمنا ہے مدینے میں مرنے کی, جو تمنا ہے وہاں پہ زندگی گزر جانے کی, یہ تمنا ہے کہ وہاں پر جو ہے مدفن نصیب ہو جائے, تو یہ تمنا اس حدیث مبارکہ کا ایک سمجھیے کہ بشارت کے موقع پہ بندہ قبول کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہیں کی زندگی عطا فرمائے, وہیں کی موت عطا فرمائے, کیونکہ زندگی بھی وہیں کی زندگی ہے, اور جس کو موت مل جاتی ہے اس کو حیات جاویدانی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص, اہل بقیع کا قرب خاص, یعنی جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 10,000 صحابہ تشریف فرما ہو, جہاں ازواج مطہرات تشریف فرما ہو, امت کی مائیں, ہر شخص چاہتا ہے میں اپنی ماں کے قرب میں رہوں, اپنی ماں کے پڑوس میں رہوں, اور اگر کسی کو وہ جگہ نصیب ہو جائے کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ہو, حضور کی ازواج جو امہات المومنین ہیں ان کا قرب بھی نصیب ہو جائے, تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ بندے کو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی شخص آپ کو حضور کے عشق میں مبتلا نظر آئے گا وہ یہی کہے گا زندگی کہیں بھی گزر جائے میری, جب موت کا وقت ہو تو حضور کا دربار ہو, اور جو جگہ مجھے میسر ہے 2 گز زمین کا ٹکڑا وہ جنت البقیع ہی نصیب ہو جائے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں ملنے کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں پر جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان فضائل سے اللہ تعالیٰ مجھے حصہ بھی عطا فرما دے. اچھا, میں تاریخ کے اعتبار سے جب میں ظاہر اس اعتبار سے پڑھتا ہوں تاریخ میں, تو مجھے کئی ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جہاں پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اور ائمہ کرام نے جنت البقیع میں اپنی تدفین کے حوالے سے وصیت فرمائی کہ دور دراز علاقوں میں بھی اگر ہوں تو وصیت کی کہ جب ہمارا انتقال ہو تو ہمیں بقیع ہی میں جو ہے وہ دفن کیا جائے. یعنی مراتب بھی اتنے بلند, لیکن ان کو معلوم ہے کہ اس جگہ کی اہمیت کیا ہے. میں نے عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ابھی آپ کو بات عرض کی نا کہ انہوں نے یہ دعا کی حضور کے شہر میں موت کی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے عظیم ہستی, اللہ اتنی بڑی ہستی, لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ حج فرض کے علاوہ مدینے سے باہر نہیں جاتے, قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے تو ایک قدم باہر ایک قدم اندر, تاکہ اگر میرا وقت آخر ہو تو یہیں پر ہی ہو. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دور دراز کے بھی جو لوگ تھے انہوں نے مدینہ منورہ میں سکونت کیوں اختیار کی, حضور کی ظاہری حیات میں بھی, حضور کی ظاہری حیات کے بعد بھی, اور آج بھی جو لوگ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے, وہ کیوں وہاں موجود ہیں, مدینے کی سختی کیوں برداشت کر جاتے ہیں, مدینے پہ بعض اوقات رہتے ہوئے ان کو اگر کوئی مالی طور پہ مشقت آتی ہے تو کیوں برداشت کر جاتے ہیں, کیونکہ مالی مشقت یہ پھر ایمان اور نفاق کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے. کہ کہا گیا کہ جو منافق ہوگا مدینہ چھوڑ کے چلا جائے گا, اور مومن ہوگا یہاں کی سختی برداشت کرے گا, یہیں پہ دفن ہونا یہیں پہ مرنا پسند کرے گا. تو جب یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہیں تو پھر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بندہ وہیں پہ رہے اور وہیں پر جیے, وہیں پہ مرے اور وہیں کی تمنا کرے, اور ایک کاش کہ اگر آخری لمحہ وہاں نصیب ہو جائے اور بقیع نصیب ہو جائے تو آخری جو عمر کے معاملات ہیں اور پھر جو برزخ کی زندگی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس انداز سے, اس انعام و اکرام سے نوازتا ہے کہ اس کا ہم تصور اور اس کی سوچ اور فکر تک بھی ہم نہیں پہنچ. ایسا ہی ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے, ایک تو جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ آیا کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں موت اور اپنے نبی کے شہر میں مدفن عطا فرمائے, یہ آپ کی دعا تھی. اچھا, ایک بات جو میں بڑا آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ظاہر آج انعدام کا موقع ہے اور یہ ایک ایسی تکلیف, ایک ایسا غم ہے کہ جس کو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی عاشق کبھی بھلا نہیں سکتا. اب کجا اس کے میں اس کو اس طرح سے میں عام انداز سے آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عام مسلمان کو جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دیتا ہے تو اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں, جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, تو جس پر فضل ہو جائے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. ایک عام مسلمان اور دنیا کے کسی بھی خطے میں, لیٹ سے اس کو یوں سمجھ لیں, بہت آسان کر کے میں بتاؤں کہ اگر فرض کیجئے کہ کراچی میں یا لاہور میں یا امریکہ میں کسی اسٹیٹ میں اس کی قبر ہے, اللہ چاہے تو اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, ایک عام مسلمان. کجا اس کے کہ بقیع شریف کا جو مقام ہے, کیا مقام ہوگا, اس کو بلڈوز کر دینا, اس کا انعدام, یعنی روح کانپ جاتی ہے. اس بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیے جنید بھائی, یہ موجودہ جو اس کا ایریا ہے وہ تقریباً 82,000 مربع میٹر بنتا ہے.
اور 10,000 سے زائد صحابہ کرام اور 1400 برس کے عرصے میں اکابر اولیاء تابعین اتباع تابعین اسی خطہ زمین میں مدفون ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ جسے قبر پر مٹی ڈالتے وقت پڑھا جاتا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص جہاں مدفون ہے اسے اسی خطے کی مٹی سے تخلیق کیا جاتا ہے, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں ہجرت مدینہ منورہ کے بعد ہمیشہ تمہارے درمیان ہی رہوں گا. جب فتح مکہ ہوا تو انصار کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد اپنے ہی شہر میں مقیم ہونا پسند فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پر اعلان فرمایا, اور بڑی طویل حدیث ہے, فرمایا کہ اے اہل مدینہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ مال غنیمت میں سے سونا چاندی بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ساتھ ایسی وفا فرمائی ہے کہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور بقیع غرقد کے اندر موجود ہے. اب آپ دیکھیے کہ مدینہ طیبہ اہل محبت کے دلوں کا قبلہ ہے. ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت فیہا فانی اشفع لمن یموت بہا. فرمایا تم میں سے جو شخص مدینہ طیبہ میں مر سکتا ہو اسے چاہیے کہ مدینہ منورہ میں ضرور مرے, کیونکہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرواؤں گا جو مدینہ طیبہ میں مرنے والا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے لفظوں میں کہ بقیع میں مدفن ہوگا نا وہ. جی یقیناً شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات فی احد الحرمین, جو شخص مدینہ یا مکہ مکرمہ میں کسی ایک حرم کے اندر انتقال کر جاتا ہے, فرمایا بعث آمنا یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے امن و امان عطا فرمائے گا. یعنی وہاں جنت المالا یا جنت البقیع. یقیناً تو یہ دونوں مقامات میں سے جہاں کہیں بھی کوئی شخص یعنی مدفون ہوتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب کریم. مفتی صاحب فائنلی اب وہ موقع ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو یہ بتائیے آپ, ایک تو بنیادی طور پہ ظاہر ہے جنت البقیع میں اللہ کرے کہ ہم سب جائیں, جتنے دیکھنے والے ہیں میری سب کے لیے دعا, اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے, اور ہم بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد ان کے جگر گوشے کی بارگاہ میں, ان کے پیاروں کی بارگاہ میں انشاءاللہ جائیں. جب جائیں تو حاضری کا کیا طریقہ ہو اور مطلب کس طرح سے جو ہے حاضری دی جائے, ایک بات. دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے یہ جو مزارات کی تعمیر ہے اس کی شرعی حیثیت جو ہے اس کے حوالے سے بھی. دیکھیں ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت انسان اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ جا کہاں رہا ہے. ایک بادشاہ کی بارگاہ میں, اللہ وزیر اعظم کے یہاں, صدر کے یہاں جاتا ہے تو کس قدر جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے, اللہ, اور زیادہ سنا جاتا ہے اور توجہ رکھی جاتی ہے اس شخص کی طرف کیونکہ وہ ایک ڈگنیٹری ہے, ایک بڑا عہدیدار ہے, وہ بول رہا ہے, اس سے ادھر ادھر صرف نظر کرنا جو ہے بے ادبی شمار ہوتا ہے. اس سے پہلے والے جواب میں جو ان کے فضائل ذکر ہو رہے تھے اس میں آپ غور فرمائیے کہ یہاں کون ہیں, یعنی اس سے آداب حاضری بھی واضح ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام 10,000 وہاں پر موجود ہیں, اور حضور نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا, صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ سند کائنات میں کسی کو حاصل ہو سکتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے صحابی ہے, آنکھیں بند کر کے پیچھے چلو, ہدایت ہی ہدایت نصیب. اب ذہن میں رہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں بقیع شریف. جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ یہاں اہل بیت اطہار جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ کا ارادہ انہیں پاک کرنے کا, اللہ کے ارادے کو پورا ہونے سے کون روک سکتا ہے. تو ایسی ذوات قدسیہ, پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے سر انور کے بارے میں قول ملتا ہے کہ وہ یہیں پر دفنایا گیا. تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار یہاں پر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ تمام تر لوگوں میں عظیم ترین ہستیوں کو یہاں پر جمع کر دیا, اور ان لوگوں کو جمع کر دیا کہ قرآن عظیم جن مومنین کا تذکرہ کرتا ہے, جن صاحب کردار افراد کا تذکرہ کرتا ہے, جن لوگوں کو یا ایھا الذین آمنو کے اولین خطاب سے خطاب فرماتا ہے, وہ وہاں پر آرام فرما ہے کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ایک نیکی کرو گے 10 دوں گا, وہ اولین مخاطب وہیں آرام فرما ہے. اگر کسی نے
اللہ کی راہ میں انفاق کیا تو ایک کا 700 دوں گا، وہ وہیں آرام فرمایا، اولین مخاطب وہی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کو، صبر کرنے والوں کو تو بے حساب اجر دوں گا، اولین خطاب وہیں مخاطب وہیں پر آرام۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس مقام اور منصب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مومن کو چاہیے کہ جب اس کا دل ان نفوس قدسیہ سے وابستہ ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں اتنے بلند مقام کی وجہ سے ایک عظمت کا پہلو ہمارے دلوں میں ان کا موجود ہے، اور ہمارے دل عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ آپ کے دل سے اس کی عظمت نکل گئی۔ اللہ، آپ اور میں تو اس وقت نہیں تھے، 100 سال پرانی بات ہے، لیکن آج بھی ہمیں اس بات کا صدمہ ہے۔ تو ان کی محبت تو نکلی ہی نہیں، وہ تعلق تو استوار رہا، جس کو ایک نشانی مٹا کر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، وہ باقی ہے، باقی تھا اور قیامت تک باقی رہے، اور انشاءاللہ ہم انہی نسبتوں سے اٹھائے جائیں گے۔ جی بالکل۔ دوسری رائے نہیں۔ اب حاضری کیسے دی جائے؟ حاضر ہوتا ہے اس کے لیے، چونکہ وہاں پر فقہا نے لکھا کہ نئے راستے بنا دیے گئے اور بہت ساری قبریں جو ہیں ان راستوں کے نیچے ہیں، لہٰذا جن قبرستانوں میں نئے راستے بنا دیے جائیں ان قبرستانوں میں داخلے سے فقہائے اعظام نے منع فرمایا، جیسا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قبروں پر پاؤں نہ رکھو۔ تو یہاں قوی احتمال ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہاں پر صحابہ کرام ایسے نفوس قدسیہ کی قبر پر پاؤں رکھنا، لہٰذا ادب یہ ہے کہ باہر کھڑے رہا جائے اور انتہائی توجہ کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ بہت سے اہل عشق اور اہل محبت یہ کرتے ہیں کہ وہ سیڑھیاں چونکہ بنی ہوئی ہیں اوپر جانے کے لیے تو وہ اوپر تک نہیں جاتے، اس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ کہیں گنبد خضرا چونکہ سامنے تو ہماری ہائٹ اوپر نہ ہو جائے، لہٰذا وہ نیچے کھڑے ہو کے، وہی بات ہے ادب کا تقاضا کہ کہیں خدا نخواستہ قدم ایسا نہ پڑ جائے، لہٰذا بقی شریف میں نیچے ہی کھڑے ہو کے ادب سے سلام عرض کرتے ہیں، وہیں سے حاضری دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بہتر ہے؟ جی اصل میں مسئلہ ہے عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، لیکن سامنے عمارت ہیں، اس کی چھت پر بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ مسجد نبوی کی چھت پر بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادب کا تقاضا ہے، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ریئیکشن کرتا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ یہ مزارات وغیرہ بنانا، تو یہ اس لیے ہے کہ وہاں پر آنے والے، ان سے محبت کرنے والے جب حاضری دیں تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، سائے کا اہتمام ہو، اور وہ اطمینان سے بیٹھ کر جو انہیں کرنا ہے وہ کر سکیں، تو اس غرض سے ان کو تعمیر کیا گیا، اور اس میں کوئی شرم بالکل ٹھیک ہے۔ کتاب الشفا، سورہ واقعہ کی فضیلت، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص نیکی کی راہ پر گامزن ہو اور دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو وہی اصل میں بادشاہ ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں ٹویٹر پہ فالو نہیں کیا، فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو اگر لائک نہیں کیا لائک کر لیجئے، اور اگر آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔